السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کی خدمت میں پھر ایک بار میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ادب سے تعلق رکھنے والے مختلف ادیبوں کے جو مشہور اقوال ہیں، جو مختلف امتحانات اور پرچہ جات میں پوچھے جا چکے ہیں اور جن کا پوچھنا ایک لازمی بات بنتی ہے، یہ اقوال جو ہے قریباً 60 کی تعداد میں ہے اور یہ پوری فہرست بیان کرنا ویڈیو جو ہے لمبی ہوگی، اس لیے ہم اس میں سے مختصر جو مشہور اور معروف اقوال ہیں ان کو ہی پیش کریں گے۔ باقی جو اقوال رہ جاتے ہیں ان کا مطالعہ آپ خود کریں گے۔ اس کی شروعات ہم محمد حسین آزاد کے اس قول سے کریں گے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ ولی اردو شاعری کا باوائے آدم ہے، یہ محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی رتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ سر سید احمد خاں کا قول ہے۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا، یہ بھی رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ بھی رام بابو سکسینہ کا قول ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ کلیم الدین احمد کا غزل کے متعلق قول ہے کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ غزل بڑی کافر صنف ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہے، یہ بھی آل احمد سرور کا قول ہے۔ غزل کے متعلق مختلف اقوال داخلہ پرچہ جات میں پوچھے جانے والے سوالات میں ان کا ہونا لازمی ہے۔ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ شوخی تحریر نے غالب کے خطوط کو افسانے اور ناول کے قریب لایا، یہ الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، متعدد بار پوچھا جا چکا ہے یہ سوال کہ یہ قول کس کا ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ حالی کا قول ہے۔ کس نے قصیدہ اور غزل کو شاعری کا ناپاک دفتر کہا اور عفونیت میں اسے سنڈاس سے بدتر بتایا ہے، یہ الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ قصیدہ اور غزل کے متعلق پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، یہ حالی کا قول ہے۔ مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دیں، تاج محل، اردو اور مرزا غالب، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ بھی فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے،
یہ قول بھی جو ہے فراق گورکھپوری کا، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم سب سے ہے، فراق گورکھپوری کا قول۔ کلام حالی میں کلام سعدی کی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ فراق گورکھپوری اردو شاعری کا اسکرولڈ ہے، یہ محمد حسن کا قول ہے۔ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، یہ عظمت اللہ خان کا قول ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ غزل کے حوالے سے اکثر اقوال امتحانات میں آتے رہتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال مجھے ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، یہ خواجہ حسن نظامی کا قول ہے۔ علامہ اقبال کی نظم شمع و شاعر بانگ درا کا دل ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ شمع و شاعر بانگ درا کا دل ہے؟ عبد القادر کا یہ قول ہے۔ اردو کے 5 ادیب سر سید حالی، شبلی، نذیر احمد اور آزاد یعنی محمد حسین آزاد عناصر خمسہ ہے، یہ مہدی افادی نے ان کو عناصر خمسہ میں مقام پیش کیا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ خود بھی یہ مختلف اقوال کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔